بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ۔ آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 25 ڈسکس کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ہم چیپٹر نمبر 4 شروع کر چکے ہوئے ہیں اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیٹا انٹیگریٹی کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ نارملائزیشن کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آگے سارا کا سارا چیپٹر اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے ٹاپک کو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نارملائزیشن کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کیا ہے۔ It is the process of converting complex data structures into simple and stable data structure. It is based on the analysis of functional dependency. It is a process of converting complex data structures، یعنی ایک ایسا عمل کہ جس میں آپ اپنے مشکل ڈیٹا سٹرکچر کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو سمپل اینڈ اسٹیبل ڈیٹا سٹرکچر، آسان اور مستحکم ڈیٹا سٹرکچر میں۔ یعنی اگر آپ کا ڈیٹا سٹرکچر کمپلیکس ہے تو آپ ایک ایسا عمل یوز کرتے ہیں جس سے وہ سمپل اور اسٹیبل ڈیٹا سٹرکچر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس پروسیس کو نارملائزیشن کہا جاتا ہے، اور یہ بیس کرتا ہے فنکشنل ڈپینڈنسی کے انالیسس کے اوپر۔ آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں فنکشنل ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے۔ تو دو سینٹینسز پر یہ ڈیفینیشن ہے جی۔ اٹ از اے پروسیس آف کنورٹنگ کمپلیکس ڈیٹا اسٹرکچرز انٹو سمپل اینڈ اسٹیبل ڈیٹا اسٹرکچرز۔ اٹ از بیسڈ آن دا انالیسس آف فنکشنل ڈپینڈنسی۔ تو میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ نارملائزیشن ٹیبل میں یا ڈیٹا اسٹرکچر میں موجود دو چیزوں کو فائنڈ کر کے ریموو کرنے کا نام ہے، اور وہ ہیں ڈیٹا ریڈنڈنسی اینڈ ڈیٹا انکنسسٹنسی۔ یعنی اگر آپ اپنے ٹیبل سے یہ دو چیزیں ختم کر دیتے ہیں، ڈیٹا ریڈنڈنسی اور ڈیٹا انکنسسٹنسی، تو آپ کا ٹیبل نارملائز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ڈیفینیشن آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے شارٹ کویسچن کے حوالے سے کہ نارملائزیشن کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فنکشنل ڈپینڈنسی کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ نارملائزیشن کا جو عمل ہے یہ بیس کر رہا ہوتا ہے کس کے انالیسس کے اوپر، فنکشنل ڈپینڈنسی کے انالیسس کے اوپر۔ تو پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ فنکشنل ڈپینڈنسی کس کو کہا جاتا ہے۔ فنکشنل ڈپینڈنسی کہتے ہیں کہ جب آپ کے ٹیبل میں ان اے ریلیشن، جب کوئی بھی ایٹریبیوٹ یا ایٹریبیوٹس فنکشنلی ڈپینڈ کر رہا ہو کسی دوسرے ایٹریبیوٹ یا ایٹریبیوٹس پر، اسے فنکشنل ڈپینڈنسی کہتے ہیں۔ In a relation, when attribute or attributes functionally depends on other attribute or attributes, it is called functional dependency. یعنی ٹیبل میں اگر کوئی ایٹریبیوٹ یا ایٹریبیوٹس کسی دوسرے ایٹریبیوٹ یا ایٹریبیوٹس پر فنکشنلی ڈپینڈ کر رہے ہوں تو اسے فنکشنل ڈپینڈنسی کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایٹریبیوٹ یا ایٹریبیوٹس دوسرے ایٹریبیوٹ یا ایٹریبیوٹس کو فنکشنلی ڈٹرمائن کرتا ہو یا کرتے ہوں۔ جب آپ کے ٹیبل میں کوئی بھی ایٹریبیوٹ یا ایٹریبیوٹس دوسرے ایٹریبیوٹ کو فنکشنلی ڈٹرمائن کرتا ہو، اسے فنکشنل ڈپینڈنسی کہتے ہیں۔ دونوں باتوں میں سے کوئی بھی آپ بات یاد رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیبل، ایک ریلیشن ہے آر، یاد رکھیے گا ریلیشن ٹیبل ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اگر اس میں ایٹریبیوٹ اے فنکشنلی ڈٹرمائن کرتا ہے ایٹریبیوٹ بی کو، یا یوں کہہ لیں کہ اگر ٹیبل آر میں ایٹریبیوٹ بی فنکشنلی ڈپینڈ کر رہا ہے ایٹریبیوٹ اے پر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹیبل میں فنکشنل ڈپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہے، اسے فنکشنل ڈپینڈنسی کہتے ہیں۔ یعنی اگر ٹیبل میں کوئی بھی ایٹریبیوٹ دوسرے ایٹریبیوٹ پر فنکشنلی ڈپینڈ کر رہا ہو، یا ایٹریبیوٹ دوسرے ایٹریبیوٹ یا ایٹریبیوٹس کو فنکشنلی ڈٹرمائن کر لے، تو یہ چیز کہلاتی ہے فنکشنل ڈپینڈنسی، اور اس کو ایک ایرو کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایٹریبیوٹ اے فنکشنلی ڈٹرمائن کر رہا ہے ایٹریبیوٹ بی کو،
اور ان دونوں ایٹریبیوٹس کے درمیان یہاں پہ ایک ایرو بنا دیا گیا جو یہ شو کر رہا ہے کہ ایٹریبیوٹ بی جو ہے وہ فنکشنلی ڈیپینڈ کر رہا ہے ایٹریبیوٹ اے پر. ایٹریبیوٹ آپ سب لوگ جانتے ہیں کسی بھی ٹیبل میں موجود فیلڈ کو کالم کو ایٹریبیوٹ کا نام دیا جاتا ہے. اور جو بھی ایٹریبیوٹ اس ایرو کے، یہ آپ ایرو دیکھ رہے ہیں، اس ایرو کے لیفٹ پہ لکھا جاتا ہے اس ایٹریبیوٹ کو ڈٹرمیننٹ کا نام دیا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہوتا ہے کہ واٹ از اے ڈٹرمیننٹ اور واٹ از مینٹ بائی ڈٹرمیننٹ. تو یاد رکھیے گا جو بھی ایٹریبیوٹ یا ایٹریبیوٹس ایرو کے لیفٹ سائڈ پہ لکھے جاتے ہیں وہ ڈٹرمیننٹ کہلاتے ہیں، یا وہ ایٹریبیوٹ جو دوسرے ایٹریبیوٹ یا ایٹریبیوٹس کو فنکشنلی ڈٹرمائن کرتا ہو اسے ڈٹرمیننٹ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ تھا فنکشنل ڈپینڈنسی. اب نارملائزیشن چونکہ بیس کرتی ہے فنکشنل ڈپینڈنسی کے اوپر، فنکشنل ڈپینڈنسی بھی آگے مختلف ٹائپ کی ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نارملائزیشن کے کیا کیا سٹیجز اور کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں، اور اس کے آگے ہم نے یہ سارے سٹیجز پڑھنے ہیں. تو یاد رکھیے گا جب آپ نے اپنے ٹیبل کو نارملائز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ تمام سٹیجز کمپلیٹ کرنی پڑیں گی، تب آپ کا ٹیبل ہائر نارمل فارم میں آئے گا. اب یہ سٹیجز ہیں کیا؟ سب سے پہلے آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے یا ٹیبلز بنانے ہیں، اور پھر آپ نے کیا ایکشن پرفارم کرنے اور اس کو کیا، ان میں سے کیا کیا چیزیں آپ نے ریموو کرنی ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے ٹیبل میں ریپیٹنگ گروپس موجود ہیں، اب ریپیٹنگ گروپ کیا ہوتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اگر آپ کے ٹیبل میں ریپیٹنگ گروپ موجود ہے تو آپ اس ریپیٹنگ گروپ کو کیا کر دیں گے؟ اپنے ٹیبل سے ریموو. تو آپ کا ٹیبل کنورٹ ہو جائے گا فرسٹ نارمل فارم میں، یعنی 1NF میں. 1NF کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ نارمل فارم. دوبارہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر آپ کے ٹیبل میں اگر ایگزسٹ کر رہی ہیں کیا ریپیٹنگ گروپس، تو آپ اپنے ٹیبل سے ریپیٹنگ گروپ کو ختم کر دیں گے تو آپ کا ٹیبل فرسٹ نارمل فارم میں آ جائے گا. پھر آپ اس ٹیبل میں دیکھیں گے کہ کہیں پارشل ڈپینڈنسی ایگزسٹ تو نہیں کر رہی. اگر ایگزسٹ کر رہی ہے تو آپ اس پارشل ڈپینڈنسی کو بھی اپنے ٹیبل سے کیا کر دیں گے؟ ریموو کر دیں گے. تو آپ کا ٹیبل سیکنڈ نارمل فارم میں آ جائے گا، یعنی جس کو ہم 2NF کہتے ہیں. پہلے آپ نے ریپیٹنگ گروپ ختم کیے تو ٹیبل آ گیا فرسٹ نارمل فارم میں. پھر آپ نے اپنے ٹیبل سے ریموو کیے پارشل ڈپینڈنسی کو تو ٹیبل آ گیا سیکنڈ نارمل فارم میں. اب ٹیبل میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں ٹرانزیٹیو ڈپینڈنسی ایگزسٹ تو نہیں کر رہی. اگر ایگزسٹ کر رہی ہے تو آپ اپنے ٹیبل سے ٹرانزیٹیو ڈپینڈنسی کو ریموو کر دیں گے، اور جب ٹیبل سے ٹرانزیٹیو ڈپینڈنسی بھی ریموو ہو جائے گی تو آپ کا ٹیبل تھرڈ نارمل فارم میں آ جائے گا جس کو 3NF کہتے ہیں. یعنی ٹیبل تھرڈ نارمل فارم میں اسی صورت میں آئے گا جب اس میں سے ٹرانزیٹیو ڈپینڈنسی بھی ختم ہو جائے گی، اور اوبیسلی وہ پہلے سے سیکنڈ نارمل فارم میں ہوگا. سیکنڈ نارمل فارم میں کب آئے گا؟ جب اس میں سے پارشل ڈپینڈنسی ختم ہوگی، اور اس سے پہلے بھی ٹیبل فرسٹ نارمل فارم میں ہوگا. فرسٹ نارمل فارم میں ٹیبل کب آئے گا؟ جب اس میں سے ریپیٹنگ گروپ ختم کر دیے جائیں گے. تو اس طرح یہ تمام سٹیجز ہیں جن سے آپ کا ٹیبل گزرتا جائے گا، اور آخر میں ٹیبل میں سے ہم نے انوملیز کو، یعنی جو بقیہ ایررز رہ گئے ہیں ٹیبل کے اندر، وہ فائنڈ کرنے ہیں اور ان کو ٹیبل سے ریموو کر دینا ہے. تو ہمارا ٹیبل جو ہوگا وہ آ جائے گا ہائر نارمل فارم میں. اور یہ وہ ٹیبل کی فارم ہوتے ہیں جس میں کسی بھی طرح سے نہ تو کوئی ایرر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ڈپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان تمام سٹیجز میں اپنے ٹیبل میں سے جو کمپلیکسٹی تھی، جو اس کے اندر موجود پیچیدگیاں تھیں ریپیٹنگ گروپ کی شکل میں یا پارشل ڈپینڈنسی کی شکل میں یا ٹرانزیٹیو ڈپینڈنسی کی شکل میں یا انوملیز کی شکل میں، ان کو ریموو کر دیا تو ہمارا یہی ٹیبل ہائر نارمل فارم میں کنورٹ ہو گیا. یعنی اب اس ٹیبل کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم ون بائی ون ان سب کو ڈسکس بھی کریں گے کہ فرسٹ نارمل فارم کیا ہوتا ہے، سیکنڈ نارمل فارم، پارشل ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے، کیسے ریموو کرتے ہیں، ٹرانزیٹیو ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے ریموو کرتے ہیں، انوملیز کیا ہوتی ہیں، یہ کیسے ریموو ہوتی ہیں.
تو انشاءاللہ بقیہ لیکچرز میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. جب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی تو چیپٹر نمبر 4 ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.